یہ کہانی اس حسین و جمیل شہزادی کی ہے جس کے حسن کے چرچے ایک دور میں مشرق وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقے میں عام تھے۔ ہر شخص اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور یہ خواہش رکھتے کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کا دیدار ہو جائے۔ شہرت اتنی کہ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس حسینہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں رکھتے۔ یہ مشہور حسینہ کوئی اور نہیں بلکہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابیل تھی۔ یہ 900 قبل مسیح کا دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں اسرائیل اور یہودیہ نام کی دو ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ اسرائیل پر اخئی اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ وہ بھی شہزادی ایزابیل کا دیوانہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھی اور دوسرے فنیکیوں کی طرح بال دیوتا کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے برعکس بادشاہ اخئی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین پر عمل پیرا تھے۔ ایزابیل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخئی اب کو ورغلایا اور اس سے نہ صرف بال کی پوجا شروع کروا دی بلکہ اس کو اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش عام ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا 20 گز لمبا اور سونے کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ اس بت کے 4 منہ تھے اور 400 افراد ہم وقت اس کی خدمت میں مامور تھے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالبک پڑ گیا۔ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بائبل میں ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کے لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق و مالک ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو جھٹلا دیا۔ بادشاہ اخئی اب اور ملکہ ایزابیل نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابیل نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وجہ سے اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک شہر کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے آپ بالبک شہر کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخئی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخئی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک شہر تشریف لے آئے۔ ملکہ ایزابیل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود یعنی اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخی اب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا۔
دوسری طرف ملکہ ایزابیل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی سفاکی اور چالاکی سے اس نے اخی اب کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا اور شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کے سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی اور پورے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اخی اب ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ ملکہ ایزابیل جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ بالبک شہر لبنان کے نام سے آج بھی موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔